امریکہ کی مسلسل دوسری رات بھی ایران کے مختلف شہروں میں بمباری، بندر عباس، بوشہر، چابہار، کنارک، اہواز، جزیرہ کی شم سمیت ابو موسیٰ، سریک، جسک اور مختلف علاقوں میں رات بھر دھماکوں سے گونجتے رہے۔ اہواز پر 3 شہری شہید اور کئی زخمی، سیستان میں فائر فائٹر جان سے چلا گیا۔ سینڈ کام ایران میں 90 اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان۔ ٹارگٹس میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے آلات، میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، بحری جنگی صلاحیتیں اور فوجی لاجسٹک کا بنیادی ڈھانچہ شامل۔ ایکس بیان میں واضح کیا کہ کارروائی تجارتی جہازوں پر پاسداران کے حملوں کے جواب میں کی گئی، جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں ایران کی عسکری صلاحیت کمزور کرنا ہے۔ امریکی صدر نے ایران میں حملوں کی ویڈیوز اور تصاویر ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیں۔ ٹرمپ نے کارروائی کو بحری جہازوں پر کی جانے والی بمباری کا بدلہ قرار دے دیا۔ خبردار کیا، اگر ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوں گے۔ ایئر فورس 1 میں گفتگو میں پیغام دیا، ایران کے خلاف اب کوئی بھی فوجی کارروائی بہت تیزی کے ساتھ ہوگی۔ باور کرایا، حملوں کا مطلب ایران سے مکمل جنگ شروع کرنا نہیں۔ پاسداران انقلاب کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران کے مطابق کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے خلاف عبرتناک جواب کا پہلا مرحلہ تھی۔ حملوں کے چند گھنٹے بعد میزائل اور ڈرون آپریشن انجام دیا۔ حملہ کرو گے تو پلٹ کر وار کیا جائے گا، ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ واضح کر دیا کہ آبنائے ہرمز صرف ایرانی انتظامات کے تحت کھلے گی۔ امریکیوں آ جاؤ، ایران تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل۔ پاکستان نے امریکہ ایران حالیہ کشیدگی پر فریقین سے تحمل کی اپیل کر دی۔ مفاہمتی یادداشت میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنے پر زور۔ فریقین ایسے کسی بھی عمل سے گریز کریں جس سے امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی تدفین آج مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی جائے گی۔ آیت اللہ خامنائی کی میت رات کربلا لائی گئی۔ 70 لاکھ سوگواران نے شرکت کی۔ جسد خاکی کو کربلا میں حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کے روضوں میں لے جایا گیا۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سمیت علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ یو این سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سے کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ امریکی تیل 3% مہنگا، قیمت $73 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ تیل کی قیمت 7% بڑھ کر $78.95 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں اتار چڑھاؤ، 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد 500 پوائنٹس کا اضافہ۔ ہنڈریڈ انڈیکس 1,82,000 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ کراچی کے علاقے سچل میں رہائشیوں نے نامعلوم مسلح افراد کے گشت کا دعویٰ کر دیا۔ مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، پولیس سے نوٹس لینے کی اپیل۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں 2 روزہ آرام میگا ایونٹ کا پہلا کوارٹر فائنل جمعے کی شب کھیلا جائے گا۔ فرانس اور مراکش امریکی شہر بوسٹن کے اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے۔ امریکہ کی مسلسل دوسری رات بھی ایران کے مختلف شہروں میں بمباری، بندر عباس، بوشہر، چابہار، کنارک، اہواز، جزیرہ کی شم سمیت ابو موسیٰ، سریک، جسک اور مختلف علاقوں میں رات بھر دھماکوں سے گونجتے رہے۔ اہواز پر 3 شہری شہید اور کئی زخمی، سیستان میں فائر فائٹر جان سے چلا گیا۔ سینڈ کام ایران میں 90 اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان۔
ٹارگٹس میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے آلات، میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، بحری جنگی صلاحیتیں اور فوجی لاجسٹک کا بنیادی ڈھانچہ شامل۔ ایکس بیان میں واضح کیا کہ کارروائی تجارتی جہازوں پر پاسداران کے حملوں کے جواب میں کی گئی، جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں ایران کی عسکری صلاحیت کمزور کرنا ہے۔ امریکی صدر نے ایران میں حملوں کی ویڈیوز اور تصاویر ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیں۔ ٹرمپ نے کارروائی کو بحری جہازوں پر کی جانے والی بمباری کا بدلہ قرار دے دیا، خبردار کیا اگر ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوں گے۔ ایئر فورس ون میں گفتگو میں پیغام دیا، ایران کے خلاف اب کوئی بھی فوجی کارروائی بہت تیزی کے ساتھ ہوگی۔ باور کرایا، حملوں کا مطلب ایران سے مکمل جنگ شروع کرنا نہیں۔ پاسداران انقلاب کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران کے مطابق کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے خلاف عبرتناک جواب کا پہلا مرحلہ تھی۔ حملوں کے چند گھنٹے بعد میزائل اور ڈرون آپریشن انجام دیا۔ حملہ کرو گے تو پلٹ کر وار کیا جائے گا، ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ واضح کر دیا کہ آبنائے ہرمز صرف ایرانی انتظامات کے تحت کھلے گی۔ امریکیوں آ جاؤ، ایران تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل۔ پاکستان نے امریکہ ایران حالیہ کشیدگی پر فریقین سے تحمل کی اپیل کر دی۔ مفاہمتی یادداشت میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنے پر زور۔ فریقین ایسے کسی بھی عمل سے گریز کریں جس سے امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی تدفین آج مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی جائے گی۔ آیت اللہ خامنائی کی میت رات کربلا لائی گئی۔ 70 لاکھ سوگواران نے شرکت کی۔ جسد خاکی کو کربلا میں حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کے روضوں میں لے جایا گیا۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سمیت علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ یو این سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سے کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ امریکی تیل 3% مہنگا، قیمت $73 فی بیرل ہو گئی۔ برینڈ تیل کی قیمت 7% بڑھ کر $78.95 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں اتار چڑھاؤ، 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد 500 پوائنٹس کا اضافہ۔ ہنڈریڈ انڈیکس 1,82,000 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ کراچی کے علاقے سچل میں رہائشیوں نے نامعلوم مسلح افراد کے گشت کا دعویٰ کر دیا۔ مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، پولیس سے نوٹس لینے کی اپیل۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں 2 روزہ آرام، میگا ایونٹ کا پہلا کوارٹر فائنل جمعے کی شب کھیلا جائے گا۔ فرانس اور مراکش امریکی شہر بوسٹن کے اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے۔